پارٹی کے تو شناخت بڑی کلیئر ہے اور اٹس ویری کلیئرلی پرو ڈیموکریٹک اور عوام دوست، اور یہ ساری پارٹی کی قوت ہے. تو کہنا کہ ہم ہٹ چکے ہیں اس سے، کیوں ہٹ چکے ہیں؟ ہم نے کس بیسس پہ ہٹے؟ میں کسی کو نہیں دیکھتا ہوں کسی فلسفے میں. ہمیشہ پارٹی جا رہی ہے، اگر مشکل بھی ہوتا ہے وہ سارے جمہوری قوتوں کو اکٹھے کر کے چل رہی ہے. یہ بھی بہت بڑی بات ہے جب پولیٹکس میں آپ سارے ڈیموکریٹک فورسز کو اکٹھے لے کے چلیں. آپ مشکل وقت میں بھی ہم نے کوئی سیاسی قیدی نہیں ہے، ہم نے کسی کو جیل میں نہیں ڈالا، ہم نے ہر طریقے سے جو جمہوری ادارے ہیں ان کو سپورٹ کیا ہے. تو پیپلز پارٹی از فالوئنگ ایگزیکٹلی دا سیم لائنز، اسی نقش و قدم پہ چل رہی ہے. تھوڑا سا پنجاب کی طرف آتے ہیں. پنجاب میں کچھ دنوں پہلے رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی انٹرویو کر رہا تھا، وہ ایک میرے پروگرام میں آئے ہوئے تھے، اور نون لیگ کے بہت سارے لوگوں سے یار آپ اس کی بات نہ کریں پلیز، کسی پولیٹیشین کی بات کریں. ٹھیک. اب نون لیگ کے جو لوگ تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے ہماری ایک آئینی گورنمنٹ ہے، اور گورنر صاحب اس کو چلنے نہیں دے رہے. یہ بڑا الزام وہ لگاتے ہیں. یہ کہاں تک ان کی جو بات ہے وہ درست ہے؟ اور ان کو کون نہیں چلنے دے رہا؟ بیچارے خود نہیں چلتے. میں تو ان کے ہاتھ پکڑ کے گھسیٹتا ہوں کہ چلو خدا کے لیے. یہ کبھی ادھر بھاگ جاتے ہیں، کبھی ادھر بھاگ جاتے ہیں، کبھی سستی روٹی کے پیچھے لگ جاتا ہے، پھر نعرے مارتا ہے کہ میں اپنا نام بدل دوں گا اگر میں چھوڑ دوں گا، پھر اس کے 1 ماہ کے بعد چھوڑ دیتا ہے. کبھی فوڈ سٹیمپ اسکیم کے پاس بھاگ جاتا ہے، کبھی وہ چھوڑ دیتا ہے. اب اس نے دانے اسکول کا تماشا شروع کیا ہوا ہے. جب سارے آپ کے اسکولز بند ہو رہے ہیں، 5000 اسکول بند کر رہے ہیں اور دانے اسکول پہ شروع ہو رہے ہیں. کبھی کوئی پروگرام ہے نہیں، کبھی کسی کو اندر کرتا ہے، کسی کو باہر نکالتا ہے. کبھی جو پریز الائی نے پروگرام دیا ہوتا ہے جا کے اس پہ اپنی سٹون لگا کے کہتا ہے یہ میرا پروگرام ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ان کو کس نے روکا ہے؟ اس وقت تقریباً 600 کے 700 کے قریب سمریز آئے میرے پاس 2.5 سال میں، اور میں نے ودن 48 آورز میں نے سارے سائن کر کے ان کو واپس دے دیے. کئی الٹی سیدھی باتیں مجھے بھیجتے ہیں، میں کہتا ہوں آبجیکشن صرف یہ لگاتا ہوں کہ یہ بات غلط ہے، لیکن اس کے باوجود میں سائن کر دیتا ہوں. تو میں نے ان کا کون سا کام روکا ہے؟ ساری حکومت ان کے پاس ہے، 14 وزارتیں خود لے کے بیٹھا ہے شہباز شریف. یعنی اس کو کس نے روکا ہے؟ میں جب اس کو ہدایت دیتا ہوں کہ آپ یہ کام نہ کریں، وہ سنتا تو ہے نہیں. اس کے بعد چل پڑتا ہے، پھر خود ہی واپس آ جاتا ہے. جب یہ بلڈنگیں توڑ رہا تھا میں اس کو کہا یہ بلڈنگیں مت توڑو، اس ملک میں سرمایہ کاری کی کمی ہے، پرابلم ہے، مت توڑو. باز نہیں آیا. اس کے بعد جب لوگوں نے چیخیں اٹھی کہ تم کیا کر رہے ہو، پھر چپ کر کے اس نے کام بند کر دیا. میں نے تو اس کو اچھے مشورے دیے ہیں. میں نے ہمیشہ اس کو کہا یہ فوڈ سٹیمپ اسکیم جو ہے، یہ فوڈ سٹیمپ اسکیم نہیں، یہ سستی روٹی اسکیم، یہ تو آپ بربادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں صوبے کو. یہاں تو کوئی ڈاکیومنٹیشن نہیں ہے. آپ کس طرح بتائیں گے کہ بھئی آٹے فیکٹری سے لے کے تندور تک لے کر روٹی بنتے تک انسان کو کے منہ تک پہنچنے تک کیا ڈاکیومنٹیشن ہے؟ صاحب آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ میں تو ان کو مشورے دیتا ہوں، اور میں نے ان کو روکا کہاں ہے؟ اچھا آپ کہتے ہیں کہ ان کو مشورے دیتے ہیں، لیکن وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی گورنر صاحب کا چونکہ رول کانسٹیٹیوشنلی سیریمونیل رول ہے، لیکن وہ اپنے اس رول سے تجاوز کرتے ہوئے نون لیگ کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یار وہ بیچارے خود ہی ڈیسٹیبلائز ہوتے ہیں، میں تو ان کو سٹیبلائز کرتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی آئین میں لکھا نہیں ہے کہ گورنر کا کیا رول ہے. گورنر ٹھیک ہے صوبے کا آئینی سربراہ ہے، لیکن جہاں تک لا اینڈ آرڈر ہے وہ بھی ایک ایشو ہے. میں ان کو مشورہ دیتا ہوں مثلا کہ اپنے وزیر قانون کو کہیں کہ دہشت گرد کالا دھن تنظیموں کے ساتھ لے کے مت پھرو. یہ لوگ پاکستان کے نظریے کے خلاف ہیں، قائد اعظم ان کے نظریے کے خلاف ہیں. آپ ان لوگوں کے ساتھ نہ پھریں. آپ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ اس ملک میں 20% لوگ شیعہ ہیں. آپ ان تنظیم کو لے کے پھرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ شیعوں کو کافر ڈکلیئر کرو. تو میں نے ان کو صرف یہ باتیں ایک دفعہ خط لکھے ہیں ان کو کچھ کہ منع کیا ایسی چیزوں سے. ادروائز ان کو تو مکمل آزادی ہے. ساری وزارتیں 14 وزارتیں خود لے کے بیٹھا ہے شہباز شریف، ہر چیز میں اپنی منمانی کرتا ہے. ابھی آپ نے کہا تو میں نے اس کو روکا کہاں ہے؟ وزیر قانون کی بات کی، کیا اس کا آپ کی باتوں سے ہم یہ نتیجہ اخذ کریں کہ جو وزیر قانون ہے یہ خود سرپرستی کر رہے ہیں ان تنظیموں کی، اور یہ ہے کہ جو میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اہل تشیع بھی کہہ رہے ہیں، اہل سنت والے کہہ رہے ہیں. انہوں نے تو ڈیمانڈ کیا کہ اس کو ہٹاؤ، اس کی لنکیجز ہیں ان ساری تنظیموں کے ساتھ. میں نے تو نہیں کہا، میں نے صرف ان کو وارننگ دی ہے کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں پولیس کی جیپوں میں، یہ لدھیانوی کو لے کے پھر رہا ہے. آپ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ آپ دہشت گردی کو روکیں گے صوبے میں جب جو سب سے بڑے دہشت گرد ہیں ان کے ساتھ ہاتھ پکڑ کے آپ خود پھر رہے ہیں؟ میں نے ان کو منع کیا جب اس نے وہ بزدلانہ بیان دیا تھا یہ مدرسہ نعیمیہ میں، جہاں اس نے کہا کہ جی آپ ہماری ابھی سوچ اور طالبان کی ایک ہی سوچ ہے، ہم بھی امریکہ کے خلاف ہیں، آپ بھی امریکہ کے خلاف ہیں، اس لیے آپ پی ایم ایل نون کو نہ ہاتھ لگائیں. اب میں نے اس کو کہا تھا ایسا بیان دینا، لیکن
یہ تو ان کی سیاسی مرضی ہے، جو مرضی کریں، ان کو اس وقت مکمل اختیارات ہیں صوبے میں. گورنر کا رول ہے کہ میں آئینی سربراہ ہوں صوبے کا، اور میں نے، لیکن میری ذمہ داریاں بھی ہیں. میں یہ دیکھوں کہ صوبہ برباد تو نہیں ہوگا، تباہی کی طرف تو نہیں جائے گا صوبہ. تو جہاں میں دیکھتا ہوں، اور وہ بھی رک کے سوچ کے، میں کبھی کبھار ان کو میں مشورہ دیتا ہوں کہ یہ کام مت کرو. لیکن مجھے ہنسی اس بات پہ آتی ہے کہ پہلے تو 2-3 مسکرے لے آتے ہیں ٹیلی ویژن پہ جو میرے خلاف اب کوئی کچھ اخلاق سے گری ہوئی زبان استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد شور شار مچاتے ہیں، پھر کئی ماہ کے بعد پھر اسی جگہ پہ جو میں نے ان کو کہا ہے وہی کام کرتے ہیں. جب آپ کوئی بات کرتے ہیں پھر پرائم منسٹر کے پاس بھی چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں کدھر شکایتیں بھی لگاتے ہیں جا کے. دیکھیں، میری جہاں مرضی شکایت لگائیں، مجھے آج تک، اور یہ میں پبلک کے آگے کہہ رہا ہوں، نہ کبھی پرائم منسٹر نے، نہ کبھی صدر نے مجھے کبھی کہا ہے کہ یہ آپ بیان نہ دیں، یا یہ آپ بیان دیں، یا فلانا کریں فلانا نہ کریں. انہوں نے ہمیشہ مجھے مکمل ٹرسٹ، پوری طرح مجھے سپورٹ کیا. اور میں نے جو سیاسی لائن لی ہے، جس طرح میں نے کارکنوں کے ساتھ ہمدردی اور سپورٹ دیا پیپلز پارٹی کے، اور میں نے باقی بھی سارے پارٹیوں سے اس صوبے میں میرے رابطے ہیں. میرے QLE کے ساتھ بھی ہیں، جماعت اسلامی کے ساتھ بھی ہیں، باقی MQM، کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے، سارے آتے ہیں میرے پاس. صرف انہوں نے ایک ذاتی اور ایک پرسنل گرج بنایا ہوا ہے میرے خلاف. ادر دین دیٹ کوئی ایسی سیاسی پارٹی نہیں ہے سارے پنجاب میں جن کا میرے ساتھ رابطہ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ، اور باقی دوسری بات یہ، ان کا رابطہ ہے کس سے؟ سب سے تو لڑے ہوئے بیٹھے ہیں. اچھا گورنر صاحب، ابھی آپ نے بات کی وہ جو دہشت گردی کی، میں جاننا چاہوں گا، اس وقت موقع سے فائدہ اٹھانا چاہوں گا، آپ صوبے کے گورنر بھی ہیں، پنجابی طالبان کون ہے؟ ایک ٹرم رانا ثناء اللہ صاحب کی بھی آ رہی ہے کہ جی وہ وزیر قانون ہے، سرپرستی کر رہے ہیں. یہ پنجابی طالبان کی ٹرم پچھلے دنوں بڑی ہائپ تھی، اس کی انٹرنیشنل میڈیا میں بات کی جا رہی تھی. یہ کون لوگ ہیں، کہاں ڈیولپ ہو رہے ہیں، کیا واقعی کوئی ان کا وجود ہے؟ فی الحال کوئی، میں سمجھتا ہوں بڑا کوئی اتنے بڑے پیمانے پہ وجود نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ کینسر ہے. اگر آپ اس کینسر کو فوری طور پہ ڈیل نہیں کریں گے تو پھر اس کا رزلٹ جو ہے یہ پھیل جائے گا. اب پختونخوا میں جب MMA کی گورنمنٹ تھی تو انہوں نے ان ساروں کی جو ان کے کاروائیاں تھیں، ان کی ایکٹیویٹیز تھی، ان پہ انہوں نے بالکل زیرو بلائنڈ آئے، انہوں نے منہ پھیر لیا، یہ جو مرضی کرتے رہے. انہوں نے وہاں ٹیرر کیمپس بنائے، ٹریننگ گراؤنڈز بنائے، لوگوں کو ریکروٹ کیا، اور اس کا رزلٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2007 کے بعد کس طرح انہوں نے دہشت گردی سارے پاکستان میں وہیں سے شروع ہوئی ہے. اب اس وقت کوئی ٹریننگ کیمپس نہیں ہیں پنجاب میں، لیکن ایسے مدرسے ہیں جو انتہا پسند سوچ رکھتے ہیں، خاص طور پہ جنگوی والے، سپہ صحابہ والے، اس طرح کے جو لوگ ہیں، اور ان سے بندے ریکروٹ بھی ہوتے ہیں، یہاں یہ پناہ بھی دیتے ہیں دہشت گردوں کو. اب دیکھیں، اگر کوئی آتا ہے وزیرستان سے آتا ہے اور یہاں کوئی دہشت گردی کا اس کا کوئی پروگرام ہے تو وہ ہیلی کاپٹر سے نہیں آ کے لینڈ کرتا. وہ پہلے آئے گا یہاں، اس کی مقامی لاجسٹک سپورٹ ہوگی، لوگ اس کی حمایت کریں گے، وہاں سے اس کو لوگوں کو پیسے بھی دے گا، وہ پوری پروگرامنگ کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیں. ناظرین، وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. گورنر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو طالبان جو ہیں، اگر ان کو نہ روکا گیا تو یہ کینسر کی طرح معاشرے میں پھیل جائیں گے، اس لیے بہت ضروری ہے کہ افیکٹو طریقے سے ان کو روکا جائے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا، جائیے گا نہیں، ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے.